السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس نبوی میں دس نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو مکہ والوں نے، جو کافرین تھے مکہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانے لگے۔ پہلے بھی ستاتے تھے لیکن بہت تھوڑا سا، جب موقع پاتے تھے تو ستاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن ابو طالب جب زندہ تھے تو وہاں کے کفار مکہ قریش والے ڈرتے تھے ابو طالب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کچھ نہیں بولتے تھے، ڈرتے تھے۔ ابو طالب کا بہت بڑا سرپرستی حاصل تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ بھلے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے تھے، ہر طریقے سے مانتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا، آپ کے چچا کا، تو مکہ کے لوگ بہت ستانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر طائف روانہ ہونے کا اپنے دل میں خیال لائے، اور اس وجہ سے طائف جانے کے لیے خیال پیدا کیا اپنے دل میں۔ طائف میں بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ اگر وہاں کے لوگ ایمان لے آتے ہیں تو بہت زیادہ اسلام کو تقویت ملے گی، قوت ملے گی، اور ایمان پھیلنے میں مدد ملے گی، اسلام مضبوط ہوگا، اسلام پھیلے گا۔ وہاں جو ایک بہت بڑا خاندان تھا طائف میں، ابو ثقیف نام کا، بنو ثقیف طائف میں بہت بڑی خاندان تھی، اور اس خاندان میں جو سردار تھے، پہلے سب سردار لوگ رہتے تھے، چودھری لوگ۔ جو سردار تھا عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بڑے بڑے سردار تھے، اور تینوں بھائی تھے وہاں کے طائف کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچنے کے بعد یہ سرداروں سے اسلام کی دعوت دی، سبھی سرداروں کے پاس اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدیت کی طرف بلائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ساری خوبیاں، ساری اچھائی اسلام کی بتایا، یعنی ایک طریقے سے پوری اسلام کی دعوت دی ہے وہاں کے سرداروں کو، تاکہ سردار اگر ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو پھر وہ ان کے ذریعے وہاں کے جو اور باشندے ہیں وہ سب آسانی سے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن سبھی سرداروں نے انکار کر دیے، ایمان نہیں لائے۔ پاری پارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی سرداروں کے پاس گئے، سبھی نے انکار کر دیا اور بہت بے رخی اختیار کی۔ دانا پانی پینے کے لیے کچھ پوچھا نہیں، کچھ نہیں، ایک دم روکے سوکھے بے رخی، اور اسلام کی دعوت بھی ٹھکرا دیا وہاں کے سرداروں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے فردن یعنی کہ فلاں آدمی ہیں، دو چار لوگ، پھر ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگ بھی نہیں اسلام کو بولتی ہے، الٹا جو ہے کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمارے شہر سے، طائف سے نکل جائیے، جتنی جلدی ہو نکل جائیے۔ مایوس ہو کر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس ہونے لگے، تو اباس لڑکوں کو، وہاں کے لوگوں نے اباس لڑکوں کو پیچھے لگا دیا پتھر مارنے کے لیے، اور وہ سب لڑکے پتھر مارنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتے بھی بھیجے کہ عذاب ملے گا ان لوگوں کو، طائف والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے طائف والوں کو عذاب دینے کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف والوں کی بربادی کو گوارا نہیں کیا، بلکہ طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو ان کے آنے والی اولاد، ان کے آنے والی نسل میں اسلام آئے گا، اسلام پھیلے گا، ایمان والے بنیں گے۔